کیا امیگریشن کے حوالے سے سویڈن کی مائیگریشن ایجنسی کی جانب سے بھی غلط معلومات مل سکتی ہیں؟ اور اگر مائیگریشن بورڈ ہی ان سوالوں کے مختلف جواب دیتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بڑی مشکل سی صورتحال ہے، اور اس حوالے سے یہاں کے ایک میڈیا گروپ نے سروے کیا ہے جس کی تفصیلات آج کے اس ولاگ کا حصہ ہیں۔ اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجیے۔ آج 26 دسمبر ہے، اور آج کا موضوع بہت اہم ہے، امیگریشن کے حوالے سے ہے، اور بہت سے لوگ اپنے ظاہر سوالوں کے جواب کے لیے، یا اگر انہوں نے پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے، ورک پرمٹ کے لیے، سٹیزن شپ کے لیے، یا کسی بھی اور طرح کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، تو پھر وہ مائیگریشن بورڈ سے ہی رابطہ کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ اس سوال کا غلط جواب دے، یا مختلف مائیگریشن بورڈ کے جو کیس آفیسرز ہیں یا وہاں پہ جو اہلکار ہیں وہ مختلف جواب دیں، تو پھر اس صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ پیغمبر اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص دوسروں کی پریشانیاں دور کرتا ہے، خدا ان کی دنیا اور آخرت میں پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اور ساتھ ایک آپ لوگوں کے لیے اطلاع کہ بچوں کے لیے جو میں نے کتابیں لکھی ہیں، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد نے جو پبلش کی ہیں، یہ دو کتابیں ہیں اردو میں، سبق آموز کہانیاں 1 اور 2، اور اس کے بعد یہ ڈیلائٹ فل اسٹوریز فار چلڈرن 1 and 2۔ یہ جو ہے ان کے نئے ایڈیشن جو ہیں وہ اب شائع ہو چکے ہیں، پہلی کتابیں مکمل طور پہ ختم ہو چکی تھیں، اور یہ چاروں کتابیں پاکستان بھر میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے جو دفاتر ہیں، اور ان کے جو بک شاپس ہیں، لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور بہت سے شہروں میں ہیں، ایئرپورٹس پہ بھی ہیں، وہاں سے یہ کتابیں مل سکتی ہیں۔ اور یہ کتابیں بچوں کے لیے بہترین تحفہ ہے، اور جو بچے اردو پڑھ سکتے ہیں، انگریزی پڑھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، ان کو یہ ضرور کتابیں تحفہ دیجیے، تعلیم و تربیت کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اور جو لوگ سویڈن میں رہتے ہیں وہ کتابیں کسانہ book.sc سے لے سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ کتابیں ضرور تحفہ دیجیے، نئے سال کا آپ تحفہ دے سکتے ہیں، جو بچے جو ہے ان سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ اب چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، جو کہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یہاں کا ایک میڈیا گروپ ہے جنہوں نے سروے کیا، لوگ جو تھے ان سے یہ پوچھا کہ مائیگریشن بورڈ کے پاس اگر آپ اپنے سوال کے جواب کے لیے گئے ہیں تو مائیگریشن بورڈ نے آپ کو کس قسم کا جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ اور اس میں بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں غلط معلومات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غلط معلومات کس طرح سے پھیلتی ہیں، اور ان معلومات کا ان لوگوں کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور اگر مائیگریشن ایجنسی آپ کو غلط معلومات دے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک سروے تھا، یعنی وہ 78% بنتا ہے، یعنی اکثریت، انہوں نے یہ کہا کہ مائیگریشن ایجنسی نے انہیں غلط یا گمراہ کن جو ہے وہ معلومات دی، اور یہ معلومات ان کی ویب سائٹ سے ان کو ملی، ہیلپ لائن سے ملی، کیس آفیسر سے ملی، اور بعض لوگ جا کے جو ونڈو پہ بات کرتے ہیں ان کی صورت میں ملی، یعنی مختلف ذرائع سے جو ان کو معلومات ملی۔ یہ 78% لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ ناقص معلومات تھی، اور اس حوالے سے ایک برطانوی شہری جو سویڈن میں ہیں، اور انہوں نے سویڈن کی امیگریشن کے لیے اپلائی کیا تھا، ظاہر برطانوی شہری جو ہے اگر وہ نیشنلٹی لینا چاہیں تو ان کو بھی اپلائی کرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے مائیگریشن ایجنسی سے ایک ہی سوال مختلف لوگوں سے مختلف اوقات میں پوچھا، اور سب نے مجھے اس کے مختلف جواب دیے۔ اب یہ ایک بڑی ظاہر پریشان کن صورتحال ہے، اور مجھے بھی کئی لوگوں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ جب ہم نے کیس آفیسر سے یا متعلقہ لوگوں سے بات کی ہے تو اس نے کہا جی کہ ہاں اگر فلاں کیس آفیسر ہوتا تو وہ ایسے کر لیتا، یا یہ کیس آفیسر پہ منحصر ہے، جب آپ کا جو ہے وہ ایکسٹینشن کی اپلیکیشن آنی ہے یا پی آر کی آنی ہے، یا کئی لوگ ہیں انہوں نے پوچھا جی کہ مجھے چھوٹا موٹا جرمانہ ہوا ہے، اثر ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا، تو یہ بھی جو ہے وہ ان لوگوں کو مختلف قسم کے جو ہے وہ جواب ملے، اور انہوں نے کہا جی کہ بہت سے لوگوں کو اس سے جو ہے وہ مایوسی ہوتی ہے، اور ایسے فیصلے لوگوں کی جو زندگی ہوتی ہے ان کو متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کسی نے یہاں پہ رہنا ہے، اپنا جو ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کی ایکسٹینشن کروانی ہے، مستقل ویزے کے لیے درخواست دینی ہے، سٹیزن شپ کے لیے، یا اس کو سویڈن چھوڑنا پڑے گا یا سویڈن میں ہی رہنا پڑے گا، اور اس کو اپنی اپلیکیشن کس وقت دینی ہے، یہ پرابلمز کرتے ہیں۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو غلط معلومات جن کی ہم نے بات کی ہے، غلط معلومات سے مراد کیا ہے؟
تو غلط معلومات میں جو سب سے بڑی غلط فہمی یا جو درست جواب نہیں ملتا وہ ہوتا ہے لوگوں نے دن کیسے کاؤنٹ کرنے ہیں، کہ جب انہوں نے سویڈن سے اگر وہ باہر رہے ہیں تو کتنا عرصہ وہ باہر رہ سکتے تھے، اس دن کس طرح سے شمار کیے جائیں گے، کیا یہ کیلنڈر ایئرس کے مطابق شمار کیے جائیں گے، یا جب انہوں نے سویڈن میں رہائش اختیار کی تھی یہ تو یہ ڈیز کاؤنٹ کا جو ہے ٹائم پیریڈ، اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے۔ پھر دوسرا بہت بڑا جو سوال آتا ہے لوگوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پرماننٹ ریزیڈنس کی اپلیکیشن کب دینی ہے۔ اب اس میں کچھ لوگوں نے کہا جی کہ انہوں نے جب مائگریشن بورڈ سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ 30 دن پہلے یہ درخواست دے سکتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ وہ چند مہینے پہلے درخواست دے سکتے ہیں۔ اب 30 دن پہلے یعنی 1 مہینہ اور چند مہینے پہلے، اب یہ تضاد بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اٹلی یا یونان سے یہاں پہ آئے ہیں جن کے 5 سال پورے ہونے کے بعد وہ جو یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کب کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پہلے کر دیں تو کہتے ہیں جی آپ کی اپلیکیشن پہلے آ گئی ہے، اگر لیٹ کر دیں تو کہتے ہیں آپ کی اپلیکیشن لیٹ آ گئی ہے، اور کوئی درست جواب ان کو نہیں دیتے کہ آپ یہ ٹائم پیریڈ ہے، آپ اس وقت اپلائی کریں تو آپ کی کاؤنٹ ہو جائے گی۔ حالانکہ ان لوگوں کے جو 5 سال جو ہے وہ پورے کاؤنٹ ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو بجائے پی آر دینے کے ان کو پھر جو ہے وہ آگے 5 سال کا ویزا دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں اس دوران سویڈن سے باہر کتنی دیر آپ رہے ہیں، یہ بھی لوگوں کے لیے بڑی جو ہے وہ غلط جو قسم کی معلومات ملتی ہیں، یعنی ان کو ایگزیکٹ ایک طرح کی معلومات نہیں ملتی، حالانکہ ان سب کی معلومات ایک جیسی ہونی چاہیے کہ کتنا ٹائم پیریڈ اگر آپ سویڈن سے باہر رہے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پھر بچوں کی نیشنلٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو مختلف جواب ملتے ہیں، اور مائگریشن ایجنسی ان کو درست معلومات نہیں دیتی۔ جو غیر یورپ کے باہر سے جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ رہ رہے ہیں، اب ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ 3 سال کے بعد بچوں کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ تب دے سکتے ہیں کہ والدین میں سے کسی کے پاس پی آر ہو، مستقل ریزیڈنس ہو، پھر وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا وہ اس طرح سے کلیئر کر کے جواب دیتے نہیں۔ اب مائگریشن بورڈ کی جو یہ غلطیاں ہیں یا یہ مختلف جواب ہیں یا جو تضاد سے بڑے جواب ہیں، ان کا لوگوں کی زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس حساب سے یہاں پہ رہنا ہے، نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے یا ریزیڈنس پرمٹ کو ایکسٹینڈ کروانا ہے، تو اس حوالے سے ان کی تاخیر ہو جاتی ہے، ان کو بجائے جو کام ان کا 5 سال میں ہونا چاہیے وہ 10 سال میں ہوگا یا ڈیلے ہوتا جائے گا۔ اور اسی حوالے سے ایک اور برطانوی شہری انہوں نے بتایا کہ انہوں نے عارضی رہائش کی اجازت دی گئی تھی، لیکن انہیں مستقل رہائش کی اجازت ملنی چاہیے تھی، یعنی ان کو پی آر دینے کی بجائے، یعنی پرماننٹ ریزیڈنس دینے کی بجائے ان کو ریزیڈنس پرمٹ دے دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بدقسمتی تھی، اور مجھے کہا گیا جی کہ آپ دوبارہ درخواست دیں۔ اب اس کا حل کیا ہے، اس کے لیے کرنا آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو مختلف ذرائع سے ان معلومات کو چیک کر سکتے ہیں۔ اگر مائگریشن بورڈ کا کوئی اہلکار آپ کو جواب دیتا ہے، کوشش کریں کہ آپ ان سے ریٹن لیں، ای میل کے تھرو لیں یا ریٹن لیں، تاکہ آپ کے پاس ایک ثبوت ہو۔ زبانی جو چیز ہوتی ہے وہ ظاہر ثبوت نہیں ہو سکتی، آپ ونڈو پہ پوچھ لیں، فون پہ پوچھ لیں۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ ان کی ویب سائٹ سے آپ چیک کر کے اس کا ثبوت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ کسی امیگریشن کے ایکسپرٹ کو جو لائر ہے، وکیل ہے، اس سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اس قسم کی اگر اتھینٹک انفارمیشن ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ ولاگ بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو آگاہ کرنا تھا، جن لوگوں کے جو کیسز ہیں مائگریشن بورڈ کے پاس ہیں یا فیوچر میں ہیں، اگر انہوں نے ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، اسٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے، ورک پرمٹ کے لیے، سٹیزن شپ، کوئی بھی اگر جن کا کام ہے، تو وہ اس چیز کے بارے میں جان لیں کہ ایسے ہو سکتا ہے، اور وہ ویجیلنٹ رہیں، وہ مطلب تھوڑے یعنی ہوشیار رہیں، اور پھر وہ ان کو معلومات کو مختلف ذرائع سے حاصل کریں، اور اپنے پاس ان کا اتھینٹک جواب بھی رکھیں اور ثبوت بھی رکھیں۔ اور اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے، اگر جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں اگر ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی اس حوالے سے ضرور بتائیں، اپنی ایکسپیرینس کو بھی شیئر کریں، مشورے بھی بتائیں، سوال ہیں تو وہ بھی بتائیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آج کا یہ ولاگ آپ کو اگر پسند آیا تو اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر پسند آئے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں۔ اس کی رسید کم از کم لائک کی صورت میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں ہر روز بڑی محنت سے آپ کی خدمت میں یہ ولاگ پیش کرتا ہوں، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور میرے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو پسند کر دیں، کمنٹ کر دیں، دوسروں سے شیئر کر دیں، تو سمجھے کہ مجھے اپنی اس محنت کا
جو ہے وہ پھل مل جاتا ہے آپ لوگوں کی اس اپریسیشن کی صورت میں. تو اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.